آپ کو قوم کی آنکھوں کا تارا بننا ہے، ہیرو بننا ہے تو جان گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ ایک گیند خرید، ایک بلہ خرید، مار چھکا اور تو بن جائے گا قوم کا ہیرو۔ یہ اس قوم کی جو ترجیحات ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اگر کوئی نوجوان کسی بارڈر پہ شہید ہوتا ہے، ملک کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، تو دو چار بندے، 10 بندے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک طرف اگر کیچ چھوٹ جائے، ایک وکٹ گر جائے، ایک میچ ہار جائے کوئی، تو پھر اس کے لیے پوری قوم ماتم بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک قوم کی جو ترجیحات ہیں وہ بالکل بدل گئی ہیں۔ یہاں پہ آپ جو فوجی نوجوان ہیں، آپ کس لیے اپنی جان گنوا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے بندو، آپ بس یہ 2 4 چھکے مار کے اس قوم کے ہیرو بن جاؤ، کیا ضرورت ہے اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھانے کی؟ اور یہ جو ایک قوم کی جو ترجیحات بنی ہے، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی ہے۔ ہم لوگ اس ملک کے اندر مذہب کو عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ حدیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سن لیجئے۔ صوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ قریب ہے کہ امتیں، اس کائنات کے اندر بسنے والے جو غیر مسلم ہیں، وہ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، دوڑتا ہے کھانے کے لیے، ایسے امتیں دوڑیں گی تمہاری طرف۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا ہم اس دن قلت کے اندر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس دن آپ بہت زیادہ ہوگی، تعداد تمہارے پاس بہت زیادہ ہوگی، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، سیلاب کی جاگ کی مانند ہوگے تم لوگ، کوئی ویلیو نہیں ہوگی تمہاری کثرت کی، تمہاری تعداد کی۔ اور اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لے گا۔ دشمن تم سے بالکل بھی ڈرے گا نہیں، جتنے مرضی تم ہو جاؤ، جس طرح بھی ہو جاؤ، جتنے مضبوط ہو جاؤ، تم سے جو تمہارا دشمن ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ اس کا تمہارا ڈر نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ پھر پوچھنے والے نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ مرنا کوئی نہیں چاہے گا، ہر انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جئیں گے ایسے جیسے وہ مریں گے ہی نہیں۔ ان کی زندگی کے اندر ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، یا ان کی زندگی کا جو طرز ہوگا، طریقہ ہوگا، اس سے یہ نہیں لگے گا کہ یہ لوگ مریں گے، بلکہ ایسے لگے گا بس یہ ہمیشہ دنیا کے اندر جینے کے لیے آئے ہیں اور ہمیشہ ہی جئیں گے۔ ان کی دوڑ دنیا کی دوڑ ہوگی، ان کے دلوں کے اندر آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یا آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا رب العالمین کی ملاقات کا، اور اس کی ملاقات کی کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے کہ پوری قوم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اب جو علماء اکرام ہیں ان میں سے دیکھیے آپ، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو سیاسی جلسوں کے اندر وہ اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں، وہ سیاسیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کو دین کی الف کا بھی نہیں پتہ، وہ ان کے راستے کے اندر ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، آپ آئیے آپ آئیے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ سیاسی لوگ ان کا استقبال کرتے، ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دین جو ہے اس سیاست اور دین کو بالکل الگ کر دیا جائے، سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے بس ایک ہی طرف دوڑ پڑیں، اور جو علمی میدان ہے، جو دعوت کا میدان ہے، اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا جائے۔ آج دیکھیے کہ سارے کے سارے ایک طرف دوڑ پڑے ہیں، اور جو پیچھے جو میدان خالی رہ گیا ہے اس کے اندر جو گویے ہیں، گانے والے اور 2 4 نعتیں
یاد کر کے، اور ان نعتوں کے اندر بھی کتنے جو ہے عقیدے کے لحاظ سے کتنی غلط باتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ وہ دو چار نعتیں یاد کر کے بس وہ شاعر اسلام بن جاتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ ایک انسان جو ایک نعت پڑھتا ہے اور اس نعت کے اندر وہ باتیں بھی غلط کر رہا ہوتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ قوم کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ ان کو جو بھی بات کہیں تو وہ سبحان اللہ ہی کہیں گے، ان کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ، سمجھ نہ آئے تو سبحان اللہ، کچھ بھی پلے نہ پڑے تب بھی سبحان اللہ۔ بس ایک مزاج بن گیا ہے، ہر بات پہ کہنے کے بعد کہو سبحان اللہ، تو بھی کہہ سبحان اللہ۔ ایک مزاج بن گیا ہے، لوگوں کو سمجھنے دیا ہی نہیں جا رہا کہ دین ہے کیا، دین کی اصل کیا ہے، آپ زندگی کے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے، اس سے بالکل کوسوں دور کر دیا گیا ہے۔ اور جو علمی میدان کے اندر جو چند علماء ہوتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی طرف جانے ہی نہیں دیا جاتا، رجحان ہی اس طرف سے ختم کر دیا گیا ہے قوم کا، اور ایسی طرف لگا دیا گیا ہے جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دشمن کے دلوں کے اندر ان کی ہیبت نہیں رہی، کیونکہ ہیبت ایمان سے پیدا ہوتی ہے، ہیبت عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک ہم میں سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس طریقے کے اوپر ہیں جو طریقہ اصحاب پیغمبر کا تھا، جو طریقہ میرے نبی کا تھا، جو طریقہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے۔ لیکن عمل کی دنیا کے اندر دیکھیں تو کوئی ایسا انسان زندگی کے اندر آپ کو ملے گا نہیں جو یہ کہہ سکے، یہ دعویٰ کر سکے کہ میری ساری زندگی، جتنی بھی زندگی میں نے گزاری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، ان کے کردار کے مطابق میری زندگی گزری ہے۔ آج ہمارا جو کردار ہے، جو ہمارا رویہ ہے، وہ بالکل ان لوگوں سے جو خیر القرون کے لوگ تھے، اصحاب پیغمبر، اندر جو 3 صدیاں خیر القرون کی، اس کے اندر جو کچھ بھی تھا، جو عمل تھا، آج وہ عمل آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ دعوے نظر آ رہے ہیں لیکن عمل نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کی یہ محبت جو ہے، اس دنیا کی دوڑ کے پیچھے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اصل ہیرو ہوتے ہیں وہ گمنام ہو کے رہ جاتے ہیں، بلکہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو علم کی خدمت کرے اس کا معاشرے کے اندر کوئی وقار، کوئی رویہ نہیں رہ گیا، اور جو جتنا بڑا مداری ہے، جتنا بڑا جگت باز ہے، اتنا بڑا اس کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے، اور لوگوں کے درمیان اس کا ایک سٹیٹس ہے۔ یہ سٹیٹس ہے تو صرف دنیا کے لیے ہی، لیکن لوگوں کے جو ترجیحات ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مزاج ہمارے بدل چکے ہیں، ترجیحات ہماری بدل چکی ہیں۔ آج ہم نے اس دین کو یکسر بلا دیا ہے جو دین آقائے کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ آج جو ہمارے پاس دین ہے نا، یہ وہ دین ہے جو ہم نے خود بنا رکھا ہے، آسمان سے نازل ہونے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بنا کے اوپر کی طرف ہم اس کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو ہم مذہب استعمال کرتے ہیں، بھائی یہ تو نے یہ کام کر دیا، تو نے وہ کام کر دیا، یہ ایسا گستاخ آدمی ہے، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کام کر دیا، اس کو مارو، اس کو قید کرو، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کے ساتھ وہ کرو۔ خود اپنا رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے مذہب کے ساتھ وہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا مذہب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمارے معاملات وہ مذہب کے ساتھ کتنا میچ کرتے ہیں، ہماری زندگی کے جو رویے ہیں اور جو ہماری زندگی کا کردار ہے، جو ہماری عبادات ہیں، اس کا مذہب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ صرف بس لوگوں کے جذبات کو حاصل کرنے کے لیے ہم دین کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنے اصل ہیروز کو بھلا کر ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کی ترجیحات کے اندر شامل کر دیا ہے جن چیزوں کا نہ تو ہماری دنیا کی زندگی کی نجات، اس سے دنیا کی زندگی کی جو نجات ہے اس کا دار و مدار ان چیزوں کے ساتھ ہے، اور نہ آخرت کی زندگی کا۔ تو ہم نے جو اصل ہے اس کو چھوڑ کر
ایک نقل جو بنا کر ہمارے سامنے پیش کی گئی، ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اور ہم دوسری امتوں کے طور طریقے طرز ہم اپنا چکے ہیں، اور اس کے اندر ہم ان کی جو طریقے ہیں، جو رواج ہیں، رسم ہیں، ہم ان کے مطابق اپنے آپ کو پورا پورا ڈال چکے ہیں، اور وہ جو دین اصل دین تھا ہم اس کو بلا چکے ہیں اور بلاتے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ تو جو چیز ہے اصل اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، جو اسلام ہے اصل، اسی کی طرف اگر پلٹیں گے تو تبھی کامیابی ممکن ہے دنیا اور آخرت کی، وگرنہ اگر ایسے ہی ہمارے حالات رہے، زندگی کے رویے رہے، تو ہر آنے والا دن ہمارے اوپر اسی طرح جو ہے وہ مسلط ہوتے رہیں گے کفار، اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اگر ہمیں عزتیں چاہیے، وقار چاہیے، مرتبہ چاہیے، تو پھر ہمیں پلٹنا ہوگا اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، پیارے پیغمبر کے فرمان کی طرف، اور اصل چیز جو ہماری زندگی کا کردار ہے اس کو ہم نے صحابہ اکرام، پیارے پیغمبر اور قرآن کے مطابق بنانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔